اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ اور خوبصورت کٹورے چنے ہوں گے اور قطار میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور خوبصورت بچھے ہوئے قالین۔ کیا وہ لوگ اونٹ کو دیکھتے نہیں کہ کیسے پیدا کیا؟ سامعین، آج ہماری سورہ الغاشیہ کی آیہ مبارکہ نمبر 17 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جن انعامات اور اپنے خاص نوازشات سے نوازا، کل اس کے 3 پہلو آپ نے سماعت کیے۔ نمبر 1، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم انہیں عالی جنت عطا فرمائیں گے، جنت عالیہ ایک قسم ہے یہ جنت کی، اس کی کل میں نے تفسیر آپ کو سنائی۔ دوسرا فرمایا یہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، اور تیسری یہ بات فرمائی کہ وہاں پر خوبصورت رواں دواں چشمے جاری ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پر خوبصورت ایسے اہل جنت کے تخت سجائے جائیں گے، اللہ انہیں تختوں پر اور سریروں پر بٹھائے گا جہاں پر قطار اندر قطار۔ یہ اقواب جو ہے یہ قوب کی جمع ہے۔ عربی زبان میں قوب یہ جو مٹکے وہ استعمال کرتے تھے نا نبیذ کے لیے، عرب کے لوگ مٹکے وہ مٹی کے ہوتے تھے جس سے وہ یہ کھجور کا جوس نکال کے پیتے تھے، اور انگور کا جوس نبیذ وہ بناتے ہیں عرب کے ہاں۔ آج بھی یہ ان کے ہاں یہ سب سے اچھا جو مشروب ہے وہ کھجور کا رس ہے اور انگور کا رس، یہ دو ان کے ہاں سب سے بڑا بہترین اور خوبصورت جو ہے ان کے ہاں ایک جوس کہہ لیں آپ، اور ان کے ہاں مشروب کہہ لیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ شربت اور چائے مہمانوں کو پیش کی جاتی ہے، تو عرب کے ہاں جو ہے ان کا جو مہمان ہوتا ہے انہیں کھجور یا انگور کی جو نبیذ ہے وہ بطور جو ہے مشروب کے پیش کی جاتی ہے۔ اس کے لیے وہ جو استعمال کرتے تھے انہیں کہتے ہیں اقواب۔ آج بھی اس کو یہی وہ لفظ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، فرمایا جب جنت وہاں جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں تخت عطا فرمائے گا، وہ تختوں پر جلوہ گر ہوں گے، بیٹھے ہوں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو مشروب انہیں عطا فرمائے گا وہ بھی انہیں ان مٹکوں کے اندر لا کر فرشتے اور حور و غلماں پیش کر دیں گے۔ اب یہ گویا اس سے یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ یہ دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ جیسے تمہارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے اور تم اس کو تکریم اور عزت دیتے ہو، اس کے وقار اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مشروب پیش کرتے ہو، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو یہ اللہ کے باعزت مہمان ہوں گے جنہیں اللہ خود جام پیش فرمائے گا۔ اب یہ ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کی تفسیر پیچھے گزر چکی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس جملے پر ڈٹ گئے۔ کہنا اور ہے، ڈٹنا اور ہے۔ فرمایا پھر اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو پھر اپنا رب تسلیم نہیں کیا۔ فرمایا پھر ان کا مقام یہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرمایا پھر ہم کیا کہتے ہیں، مبارک ہو تمہیں ایسی جنت کی، اور فرشتے تم پہ نازل ہو رہے ہیں، مبارکیں دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج جنتوں کے انعامات سے نواز دیا ہے۔
اور جن پہ اللہ بہت راضی ہوگا، جن کے اندر خوف خدا اس درجے کا بلند ہوگا اور رب ذوالجلال کی اس ربوبیت کے ساتھ ان کا یقین مستحکم ہوگا، فرمایا اس خوف کی بنیاد پر ہم انہیں ایک نہیں، ہم انہیں 2 جنتیں بھی عطا فرمائیں۔ اس کی تفسیر میں نے سورہ رحمان میں آپ کو سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے محبت میں، پیار میں، احترام میں ڈرتا ہے، فرمایا اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اور وہ نیک اور صالح انسان اللہ کے دربار میں، اللہ کی جنت میں مہمان بنا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے تو آنے والے مہمان کو اصولی طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، میزبان اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے اعتبار سے خدمت کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مہمان کس طرح کا ہے یا کیسے آیا ہے، نہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا دسترخوان کیسا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ انسان جاتا ہے، اس کے دربار میں بطور مہمان جاتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان جو ہے، ظاہر ہے یہ میرا بندہ، میں نے پیدا کیا، میں تو اس کا اللہ ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو اس کا دسترخوان لگاتی ہے وہ اپنی ذات اور اپنے انعامات کی حیثیت سے لگاتی ہے، مگر نہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا بات اس کے سامنے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کیا معاملہ۔ اور کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں کی ذاتیں جو ہیں وہ اتنی مقدس ذاتیں ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو کیا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو اکبر ذات ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کرام تو درکنار، جو بندہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اگر وہ بھی اپنی وفاداری اپنے مالک سے صحیح وفادار بن کے نبھاتا ہے، اللہ تو اس کو بھی اتنا نوازتا ہے کہ دنیا رش کرتی ہے کہ مالک نے اس کو اتنا نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے یہ نوازنے کا تعلق جو ہے ہم دنیا میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے، اور اس کے رسول نے اس پہ بہت ساری بات کی کہ دنیا جو ہے ظاہر ہے یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو ایک کھیل ہے، تماشا ہے، آیا کہ انسان دنیا میں کھیل تماشا، وہ ٹائم گزرا اور اس کے بعد چلا گیا۔ اصل جو زندگی ہے جہاں پتہ چلے گا کہ اللہ نے کس انعام سے کس کو کیا نوازا ہے اور کس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے، یہ فیصلے تو قیامت والے دن یہ وہاں پتہ چلے گا کہ جناب جس کو آپ دنیا میں سمجھتے تھے کہ بڑا بادشاہ ہے، بڑا مقام والا ہے، بڑا ٹھاٹ باٹ والا ہے، وہاں رسوا ہو رہا ہے، اور جس کو لوگ اپنے دروازوں سے دھکے دیتے تھے وہاں پر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوا۔ شریف میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج شریف پہ گیا تو 7ویں آسمان پر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کو میں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں نے دیکھا کرتا تھا، جنہیں لوگ اپنے دروازوں سے پاگل دیوانہ سمجھ کر دھکے دیا کرتے تھے۔ مجذوب کی بات کر رہا ہوں، مجذوب۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف جب واپس لائے نا تو مکے کا ایک مجذوب رہتا تھا، اور مجذوب ہوتا ہے، مجذوب جو ہے ایسا شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی پڑ جاتی ہے اور وہ اس تجلی کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اس جذب میں وہ دنیا کے تمام رسم و راہ سے بالکل الگ تھلگ ہو کے اپنے مالک کی اس یاد میں دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے مجذوب۔ اب لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ پاگل دیوانہ۔ لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے وہ پاگل دیوانہ ہی ہے، لیکن وہ پاگل دیوانہ کس کے لیے ہوا ہے؟ اپنے اللہ کے لیے۔ اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب 7ویں آسمان پہ گیا تو وہاں پر میں نے اسی مجذوب کو دیکھا، وہ اللہ کے اتنے قریب میں وہاں پر میں تھا۔ جب واپس تشریف لائے تو یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا، تو وہیں سے اس کا بھی گزر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ رہے ہو یہ کون ہے؟ انہوں
کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے، کسی نے کہا جی ایسے پھرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے پتہ ہے تم اس کو اپنے دروازوں سے دھکے دیتے ہو، اس سے تم علیحدہ ہو جاتے ہو کہ یہ پاگل دیوانہ ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، میں نے معراج کی رات 7ویں آسمان پر اس کو وہاں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ لیں دنیا اسے کیا سمجھ رہی تھی، پاگل دیوانہ، لیکن اس کی رسائی کہاں تک تھی؟ 7ویں آسمان۔ اور اس پر علامہ بدر الدین عینی نے بہت لکھا، ان کی عربی ایک پوری تفسیر ہے، یہ حدیث کی تشریح ہے کہ یہ کیا ہیں ادفو بالالباب، ان کا مقام کیا ہے، اور یہ کیسے اللہ کی تجلی میں ایسے ڈوبے کہ دنیا سے بے رغبت ہو، انہیں نہ گرمی لگتی ہے، نہ انہیں سردی لگتی ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، اور اس مالک کے اس ذات میں ایسے راضی ہیں، کمال ہے۔ ایک جگہ علی خان کا شریف پہ، وہاں پہ طالب علمی زمانے مجھے یاد ہے وہاں مجذوب رہتے تھے، مجھے کبھی اس کو ہم نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا، اور 5 نمازوں میں وہ سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے، امام صاحب سے، مؤذن سے، خادم سے پہلے وہ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے یاد ہے کہ فجر کی نماز، اتنا طوفان آندھی اور اولے، صرف 2-4 لوگ آئے، اس دن بھی وہ سب سے پہلے آ کے مسجد میں اولے پڑھ رہے ہیں، وہ باہر کھڑا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کو پکڑ کے اندر لے آئے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، یہ ایک تعلق ہے۔ اگر وہ پاگل دیوانہ ہو تو وہ ان اوقات میں مسجد کی طرف کیوں آتا؟ یہ سوال ہے نا جی۔ یہ چیز غور طلب ہے، اللہ سے محبت ہی اصل معیار ہے، یاد رکھیے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو کئی جگہ فرمایا۔ اب یہ تو مجذوب کا یہ مقام ہے، اگر وہ شخص جو اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ لے اور اپنی محبت کو اپنے مالک سے مضبوط کر لے تو اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا؟ وہ تو اور اعلیٰ مقام پہ ہوگا کہ اس نے جذب اور اپنے اندر برداشت پیدا کر لی۔ ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں ہیں، ان کے بارے حدیث شریف میں رسول اللہ نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، یہ حدیث رسول ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار اس ہمارے پیارے بندہ مومن کی پھر نگاہ فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی اللہ کا نور تھا کہ کھڑے مدینہ منورہ میں ہیں مسجد نبی کے ممبر پہ، اور وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہاں دور حضرت ساریہ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ دیکھنا پہاڑ کے وجہ سے لشکر تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اور ادھر حضرت ساریہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی آواز میں نے وہاں سنی، میں حیران ہوا کہ آج تو جمعہ ہے، امیر المومنین تو جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہاں پہ مسجد نبی شریف میں، آج وہ یہاں کدھر ہے؟ یہ آواز تو عمر کی ہے۔ کہتے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا عمر فلاں دن میں نے تیری آواز سنی تھی، لوگ تڑپ گئے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم حیران تھے کہ ساریہ جہاد پہ گئے ہوئے اور جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اور اچانک حضرت عمر کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل الجبل۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے مالک سے تعلق ہے۔ آگے فرمایا گیا اللہ اکبر وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار اندر قطار گاؤ تکیے لگا دیے جائیں گے اہل جنت کے لیے۔ جیسے آج بھی بلوچستان میں یہ ان کا کلچر ہے کہ ان کے ہاں جب ان کا سب سے جو بڑا سرپنچ آتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ گاؤ تکیے لگا کے اسے زمین پہ، ان کے جو بڑے سے بڑا سردار ہے وہاں یہی طریقہ ہے کہ وہ نیچے بیٹھتے ہیں زمین پر، فرش پہ جو ہے وہ تخت بچھایا جاتا ہے، قالین وغیرہ جو بھی ہے، ان کی ساری جتنی بھی محفلیں، کوئی معاملات، کوئی گفتگو نشست، ساری وہ نیچے ہوتی ہے، اور وہ بڑے خوبصورت ایک بڑا تکیہ ہوتا ہے، باقی اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے بڑا تکیہ لگا ہوتا ہے، تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں قبیلے کا جو سردار ہے یا ان کا جو سرپنچ ہے یہ اس کی مسند ہے، اور باقی اس انداز میں گول کر کے وہ لگے ہوتے ہیں، وہ میں نے خود دیکھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس منظر نامے کو فرمایا، اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ اس کی عزت اور شان کو بڑھانا ہے، اس کی مقام کو بڑھانا ہے کہ آج دنیا میں تو نے میرے لیے
سب کچھ برداشت کیا، آج آخرت میں دیکھ تیری شان ہم کیسے بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وزرابی مبسوسہ، اور خوبصورت بچھے ہوئے قالین۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ اللہ نے ایک جو خوبصورت اس کی شکل اور سٹرکچر بیان کیا ہے، سٹرکچر آپ سمجھ گئے، سرسبز قالین ہے، قالین کے دائیں بائیں موتی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے تکیے لگے ہوئے ہیں، تکیوں کے سامنے وہ جو مٹکے ہیں دودھ کے، شراب طہور کے، پانی کے، شہد کے، وہ سارے چھلکتے جام سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ تکیوں پر اہل جنت جلوہ گر ہیں۔ اب یہ ذرا منظر ذرا تصور میں لائیے، یہ سارا اہتمام اللہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ ایک اپنے بندے کے لیے جس نے دنیا میں اپنی زندگی کو اطاعت الہی اور اتباع رسول میں گزار دیا۔ یہ اس کی رسپیکٹ ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ اب بتائیے اس مقام کے سامنے دنیا کا مقام کوئی حیثیت رکھتا؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ اصل مقام ہے، اور یہ مقام اور عزت اور شان کس کو عطا کی جا رہی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ استقامت بڑی چیز ہے، بس اس استقامت کو اپنانا ہے۔ اگر کہا ہے نا ہمارا رب اللہ ہے تو پھر رب اللہ، بس عملی طور پہ بتاؤ، عمل کر کے، ہاں رب میرا اللہ ہی ہے، تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بس ایک کو مان۔ پھر ایک نے جس کو ماننے کا کہا ہے وہ بھی ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اس پہ قائم ہو گئے تو پھر انشاءاللہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو موت بھی رقص کر کے آئے گی۔ پھر عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ پھر وہ جنازہ بھی اس انداز سے نکلتا ہے، پھر قبر میں اتارنا بھی کمال ہوتا ہے، پھر چہرے گواہی دے دیتے ہیں۔ پھر قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد ان کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے، ان کی قبریں بھی روشن ہوتی ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی قبروں کے سے گزرتے ہوئے بھی انسان کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔